بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ آج عید کا دن ہے۔ اس دن ہم نے صرف اپنے آپ کو عید مبارک کہنے تک محدود رکھنا ہے۔ ہم نے عید کے تہوار کو بالکل نہیں منانا، نہ ہم نے اچھے کپڑے پہننے، نہ ہم نے اچھے کھانے کھانے، نہ ہم نے بہت خوشیاں منانی ہیں، کیونکہ اس عید پر ہمارے اوپر ہمارے فلسطینی بھائی جو غزہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے خون کے چھینٹے ہیں۔ اس عید پر ہمارے کپڑوں کے اوپر ہمارے ایرانی بھائیوں کے خون کے چھینٹے ہیں۔ اس عید پر ہمارے پاس قرض ہے کہ جو ہمارے ایرانی اکابرین شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے، کیونکہ جس قوم کے لیے وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا کے اندر کہ جی وہ تو اہل تشیع ہوئے ہیں، نہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے فوت ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، اور وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم عید کی خوشیاں جو ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں، اور ہم ان کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایران کی فتح اور نصرت کی دعا کریں، بیکاز یاد رکھیں ایران کی فتح نہیں ہے، یہ اسلام کی فتح ہے۔ وہ حسینیت کے اس راستے پر چلے ہوئے ہیں اور وہ یزید کے سامنے برسر پیکار ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ٹولہ ہے، ایک کمزور اور ناتواں ملک ہے جس کی فوج بھی کمزور ہے، جس کی نیوی بھی ختم ہو گئی ہے، جس کی ایئر فورس بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس عید پہ آپ نے ایک خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ابابیلیں بھیج۔ تو نے اگر اپنا گھر بچانے کے لیے ابرہا کے لشکر کے لیے ابابیلیں بھیج دی تھی، تو آج پھر اسلام خطرے پہ ہے، اسلام کراس روڈز پہ ہے، ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایک بہت بڑی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ قطعاً دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریات کی جنگ ہے۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں، آخری دم تک ہیں، اور میری آپ سے دعا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے منت ہے کہ پلیز آپ اور میں اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے شدت سے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے طارق صاحب کا پیغام سن لیا ہوگا۔ بہت بہت عید مبارک ہو آپ سب کو۔ اس سب کے باوجود کہ 2.5 سال سے 3 سال سے ایک دکھ کی کیفیت میں ہم سب، خاص طور پہ اہل فلسطین اور مسجد الاقصیٰ کے مسئلے کو لے کے، اور عمومی طور پہ جنرلی بھی ایک جنرلی امت کے اندر ایک خوف ہے، ایک ہجان ہے، جگہ جگہ قحط سالی ہے، بھوک ننگ ہے، اور اب ہمارا بھائی اور پڑوسی ایران بھی حالت جنگ کے اندر ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور لاکھ کے قریب جو ہے پلس شاید کہتے ہیں فلسطین کے اندر شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو عید کا مزہ جو ہے وہ اس طرح کہ اس رمضان کا مزہ بھی جو ہے وہ کم ہی تھا، کیا جھوٹ بولیں۔ 30واں رمضان ہے میری زندگی کا، جس میں سے میں نے 20 تو ہوش میں گزارے ہوں گے، 25 تو گزارے ہوں گے ہوش میں پراپرلی۔ بالکل وہ بات نہیں تھی رمضان کے اندر، اور وہ جو کمی ہے روحانی کیفیت کی، وہ یا جو آپ کہہ لیں قبض کی کیفیت ہے یا دکھ کی، یا جس کو شاید قبض اور بست ہوتا ہے نا، صوفی اس طرح کہتے ہوتے ہیں کہ بالکل جیسے روحانی امساک اور رکاوٹ سی جو فیل ہو رہی تھی، وہ ظاہری بات ہے کہ ایک امت ایک جسم ہے، اور جسم کے ایک حصے کو دکھ پہنچایا جائے، زخم کیا جائے، تو پورے جسم میں بخار پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ خدا نخواستہ آپ کی کوئی انگلی فریکچر ہو یا کوئی اور چیز ہو تو انفیکشن ہو جائے اس کے اندر، تو پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے، بلڈ انفیکشن ہو جاتی ہے، آدمی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بھی اعضاء یا جز جسم کے حصے کا اتنا ہلکا نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے سے کٹ جائے تو کیسا۔ چاہے فلسطین کی بات ہو، ہماری کلچرل سائیکی کے اندر انفارچونیٹلی نہ فلسطین، نہ اہل فلسطین، اور خصوصاً مسجد الاقصیٰ یا گنبد الصخرہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے سب کانٹینٹ میں کلچرلی، معذرت کے ساتھ۔ اس کے باوجود کہ ہماری انٹیلیجنسیا، ہمارے پڑھے لکھے طبقے، ہمارے مذہبی جو پیشوا ہیں، ان کے کلچر، ان کی شاعری، ان کی لکھنے میں، ان کے فتوے میں موجود ہے وہ، لیکن عام لیول پہ بالعموم ان کا کوئی تصور نہیں ہمارے ذہن میں آتا۔ نہ ہمیں مسجد الاقصیٰ کے آپ کو نقشے ملتے ہیں گھروں کے اندر، نہ جائے نمازوں کے اوپر، نہ آپ کو فلسطینی
حکام، لیڈرشپ، تاریخ، ان کی تحریکوں کا پتہ ہے. عام پبلک کی میں بات کریں، ہماری ایوریج سائیکی ہے. حتیٰ کہ آپ کسی مسجد کے امام یا کسی محلے کے مولوی یا کسی بھی انکل سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے یار پتہ نہیں فلسطین کا، یار بس وہ ٹھیک ہے، خیر اللہ خیر کرے گا. اس 30 دنوں میں رمضان کے تراویح نہیں پڑھی گئی مسلک کے اندر، کوئی فرض نماز بھی نہیں پڑھی گئی وہاں، کوئی افطاری نہیں کرائی گئی، نہ کوئی سحری کرائی گئی ہے وہاں پہ. ایک نظام جو ایون اسرائیل میں 1967 سے باقی تھا، اسرائیل کے بقبضہ یعنی جارڈینین مینجمنٹ کے انڈر، بٹ بقبضہ اسرائیل کے مسجد الاقصیٰ کے اندر بھی یہ معاملہ نہیں ہوا تھا، جیروسلم کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوا تھا. لیکن صاف واضح ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں پھنسا کے ایران کو ایک ایکٹر کے طور پہ جیسے مجبور کیا دیوار سے لگا کے کہ وہ پورے گلف کے اندر ایک وہ اپنی جنگ برپا کر دے. اور اسرائیل ہر انڈیویجول ایکٹر کو، ہر انڈیویجول اسٹیٹ کو اس کے اندر پھنسائی جا رہا ہے ایک ایسکلیشن ٹریپ کے اندر. نہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ سکتا ہے کہ میں جنگ جیت گیا میں نکل رہا ہوں، نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسکلیٹ کرتا ہوں. اگر وہ پارا اوپر چڑھا دے جنگ کا تو فوراً ایران پوری دنیا کے اکنامک نظام کو دھرم برہم کر دے گا، شاید ایک کوارٹر سینچری کے لیے، ڈیفینیٹلی چند سالوں کے لیے. تو امریکہ ٹریپڈ ہے، ایران جو ہے وہ ایک تگڑی پوزیشن کے اندر آ چکا ہوا ہے، اور اسرائیل کی ڈیسپریشن کا لیول بڑھ ہی جا رہا ہے کیونکہ اس نے ٹریپ بھی سب کو اس جنگ میں ڈیسپریشن کے اندر کیا کہ جے میں بھی مرا گا سوئی سارے نال میرے مرو. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں، 100 پوچھیں، 200 پوچھیں، آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں، بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی، اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. اس پورے رمضان کے اندر اس جنگ کے باوجود، فلسطین کی سچویشن کے باوجود، میں 2-3 سکسیسو رمضان سے نوٹ کر رہا ہوں، عیدوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ نہ دعا کی جاتی ہے کسی تگڑے لیول پہ مساجد کے اندر. اکثر کی بات کروں جو میں نے دیکھی ہیں، نہ کوئی بڑے لیول پہ ٹی وی پروگرام کیے جاتے ہیں امت کی سولیڈیرٹی کے لیے، قوم کے ساتھ ملانے کے لیے، مسلمانوں کے دل جوڑنے کے لیے، آپس میں مسجد الاقصیٰ سے دل جوڑنے کے لیے لوگوں کو. چلو سرکاری لیول پہ تو میں کہتا ہوں کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ لوگوں کو ہم کٹ آف کریں کہ باہر امت میں کیا ہو رہا ہے مت سوچیں، وہ ادھر کے ہم نے مسائل پہلے ڈیل کرنے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، بہت ہوشیار ہوگی ہماری ریاستیں. ٹی وی بھی سمجھ آتا ہے. ہمارے سوشل میڈیا لینڈسکیپ کو کیا بیماری لاحق ہوئی ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو سارے دن یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی ہمارا کنسرٹ ایفرٹ نہیں ہوا. علماء کے پاس، وائزین کے پاس، انٹلیکچوئل کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے. 2.5 سال میں چوں نہیں کی کسی نے فلسطین کے بارے میں، بلکہ سب الٹے سبق پڑھنے لگ گئے کہ یار یہ جو زحمت کار ہیں بڑے برے ہیں، دیکھو انہوں نے ہمیں پھنسا دیا، اور 1967 کے بارڈر کو اگر ہم چاٹ لیں اور چوم لیں. اس کے بعد یہ اب ایران کے معاملے کے اندر بھی اٹیمپٹ کیے لوگوں نے، لیکن ظاہری بات ہے شیعہ پاپولیشن کی تعداد، ان کا جوش، ان کا عزم ایسا ہے، اور ساتھ ان کے جو سنی ہم ساتھی ہیں ان کے، کہ اب بولتیاں بند کرنی پڑی ہیں. فلسطین نرم چاہ رہا ہے نا، آسان ٹارگٹ ہیں، ان ریپرزینٹڈ پیپل ہیں، ان کے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، ان کے پاس اپنا میڈیا سیل نہیں ہے، اپنا نظام نہیں ہے، تو ان کو ٹھڈے مارے خوب لان تھان کی، لوگ خوب تھوکے پھینکی پاکستانی انٹیلیجنسیاں نے، تھو کیا. ایرانیوں کے معاملے میں تھوتھی بند ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک ہے، اس کے پیار کرنے والے، چاہنے والے یہاں موجود ہیں، اس کو سمجھنے والے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ترجمان موجود ہیں. تو اب وہ تھوتھیاں بند ہوئی ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہا. اب تھوتھیاں چل رہی ہیں تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ایکسپرٹس کی چل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یار رمضان کے اندر مسجد الاقصیٰ سے متعلق کوئی دعا نہیں ہوئی. کوئی کسی ایک جمعے کے خطبے میں کسی مولوی نے، میں نے نہیں دیکھا یار کسی مسجد میں، کسی دوست نے بھی نہیں بتایا، کسی عزیز نے بھی نہیں بتایا کہ یار یہ خطبہ مسجد الاقصیٰ کی تاریخ سے متعلق ہے، یا گنبد الصخرہ کی تاریخ سے متعلق ہے، یا اس کی فلسطین کی جیروسلم کی اہمیت سے متعلق ہے، یا ایلیا کی بات ہے کہ جو وہاں ہمارے انبیاء دفن ہیں، بڑے ائمہ دفن ہیں، ہمارے بزرگ صحابہ دفن ہیں. مطلب کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں، جیسے ہے ہی نہیں نقشے کے اوپر. جیسے پاکستان کے اندر اسلام نازل ہوا تھا اور یہیں تک محدود ہے. میں ہندوستان کا نہیں کہہ سکتا، میں افغانستان کا نہیں کہہ سکتا، مجھے پاکستان کے اندر تو دیکھ کے بہت خوف آیا ہے. یعنی مذہبی طبقہ وار آن ٹیرر کے بعد اتنا خوف زدہ ہو گیا. کیا مرید کے میں مرنے کے بعد اتنا ڈر لگ گیا سب کو؟ کیا کوئی 2-4 جگہ گولیاں کھانے سے اتنا خوف آ گیا پاکستان کے علماء اور مذہبی طبقات کو کہ وہ عوام کے اندر اس کی مذہبی اہمیت کا ذکر کرنے کو نہیں تیار، ذکر کرنے کے لیے نہیں تیار؟ بہت خوفناک صورتحال ہے معذرت کے ساتھ. آئی نو عید کا دن ہے، میں بھی خوشی منا کے رہا ہوں، اور یقیناً آپ بھی منا رہے ہوں گے، اور ہمارا یہ فریضہ ہے
کہ ہم رمضان کے کھلنے پہ خوشی منائیں. تو یار یہ اب ترکیے کے اندر آپ دیکھیں وہ مسجد میں مجھے لگتا ہے وہاں بھی کوئی ایسی کیفیت تھی کہ لیڈیز کو غصے میں آ کے اپنے حجاب اتار کے پھینکنے پڑے کہ جاؤ تم یہ دوپٹے پہنو, یعنی تم یہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. وہ دھمکیاں دے رہا ہے, وہ کبھی وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اس کے ان کے منسٹر, اڑا دیں گے پاکستان کو, ایران کو اڑا دیں گے, ترکی کو اڑا دیں گے, بند کر دیں گے, حوثیوں کو چھوڑ دو, فلانے کو لانچ کر دو, بلوچوں کو اٹھا دو, اس کو کر دو, کردوں کو. وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے پتہ نہیں وہ عالمگیر کوئی فورس لے کے آئے ہیں. حالانکہ حال یہ ہے کہ اہل غزہ کے سامنے نہیں وہ لڑ پا رہے, اور یہاں پہ ایٹمی طاقتوں والے, ترکیے کے اندر اتنی بڑی ڈرون فورس والے, ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے پتہ نہیں پست آوازوں کے اندر کہ کہیں کوئی مطلب ہمارے اعمال نہ ضائع ہو جائیں. یعنی یہ کیا صورتحال ہے, یہ کیا صورتحال ہے, یہ خوفناک صورتحال ہے. بالکل ہم کوئی ناواقف نہیں ہے کہ جی وہ اسٹیٹ کرافٹ اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, بہت اچھی بات ہے, خفیہ تدابیر بہت اچھی ہوتی ہیں اگر بنائی جائیں, اگر بنانے والا ہو کوئی. معذرت کے ساتھ ابھی حالات دیکھیں ہیومن ہمارے کیپٹل کے, ہیومن ریسورس کے, جو ہماری مینجمنٹ ہے اس وقت, جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے وائزین ہیں, جو ہمارے انٹیلیجنسی, جو ہماری میڈیا پرسنالٹیز ہیں, ہیومن کوالٹی دیکھ رہے ہیں, ان کا کیلیبر دیکھتے ہیں, نجی کردار دیکھتے ہیں ان کے آپ. تو کون سی خفیہ تدبیر ہو رہی ہیں, یہی خفیہ تدبیر ہو رہی ہیں کہ پلاٹ کہاں لینا ہے, پلازا کیسے بنانا ہے, گاڑی کون سی والی لے لی جائے, یار نئی بکنگ کرا لی جائے. بڑی اچھی ای ویز آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر, ہمارے حکمران بھی یہی کچھ کر رہے ہیں یار, علماء بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. موبائل کون سا لینا چاہیے, سیمسنگ کا ڈبل فولڈ لینا چاہیے یا ٹرپل فولڈ لینا چاہیے, یہی گفتگو ہو رہی ہے ہر طرف. تو ڈریں, بہت خوفناک صورتحال ہے. دعا کریں, گر گڑائیں اللہ کے سامنے, منت سماجت کریں کہ یا اللہ بچا لے ہمیں. ہم اپنے حال پہ اپنے قدرت نہیں رکھتے, تو تبدیل کر دے ہمارے دل. تیرے 2 انگلیوں کے مابین ہے, ہمارے دل موڑ دے, اجتماعی سطح پہ موڑ دے قوم کے, ورنہ یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ایک جنگ ہے خطے کے اندر, باقی دنیا کی لڑ رہی ہے, اور ایک جنگ ہے ہمارے خطے کے اندر جہاں پہ افغانستان اور پاکستان متعین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کون, میں یا تم. وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل ہیں, وہ فلسطین ہے. ہم کہتے ہیں وہ اسرائیل ہیں, ہم فلسطین ہیں. میں کہتا ہوں ہم دونوں سٹوپڈ ہیں. اور دعا کرتا ہوں ہماری اجتماعی عقل پہ. عید ایک دن پہلے منا لی ہمارے افغان بھائیوں نے. پوری دنیا, پوری پلانٹ ارتھ سے, اور بلکہ ایون سیلیسٹیل باڈی سے بڑھ کے پہلے بنا لیا, اور ہم نے ایک دن بعد منا لیا عرب سے. ہماری بلکہ ایکوریٹ عید ہے ایکچولی بائی دی وے, یعنی ہمارے خطے کے اعتبار سے. کیا کہہ سکتے ہیں, 2 پڑوسی جو محروز حاصل ہے, کیا ہی کہا جا سکتا ہے, کیا ہی کہا جا سکتا ہے. جو ماہرین ہیں امریکہ کے اندر, مغربی دنیا کے اندر, جیسے جان میئرشائمر, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا. امریکہ کے اندر اسرائیل لابی خطرے میں آ چکی ہوئی ہے, موقع ہے. وہ ان امریکہ فرسٹ جو وائٹ نیشنلسٹ ہیں ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں کہ اب ہم پہلی بار نصف صدی کے بعد اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا تسلط جو اس کو ٹھڈا مار کے نکالیں گے اپنے ملکوں سے. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, سر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز دے دیا جائے. احمد قریشی صاحب آرٹیکل لکھ دیں گے آپ سر ایک نیوز شو کر دیں ٹیل اویو سے. ٹیل اویو ختم ہو گئے یار, دیر فنشڈ. گلف اپنی ریکنسیڈر کر رہی ہے اپنی سچویشن ود امریکہ. اوبویسلی اتنے آسانی سے امریکہ جانے نہیں والا یہاں سے, اس خطے سے. اٹس امپاسبل ٹو امیجن گلف وداؤٹ امریکہ کی پریزنس کی. دس از دا پولیٹیکل لینڈسکیپ جو امریکہ نے کریٹ کی اور مسلمانوں کے فیلئر سے کریٹ ہوا ہے. بٹ لک ایٹ دا اپرچونٹی, لک ایٹ دا اپرچونٹیز جو اللہ آپ کو فراہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈانگوں سے نہیں مارتے, اور جو پنجابی نہیں سمجھتے میں آپ کو تو کر دیتا ہوں ترجمہ, اللہ تعالیٰ ڈنڈوں سے نہیں مارتے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پٹھی مت دے کے مارتے ہیں. یعنی کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ وہ فلانی جگہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے تھے ڈنڈوں سے مار رہے تھے فلانے گنہگار کو. آپ یہی سنیں گے کہ بڑا چنگا بلا بندہ سی, کھادا پیندا سی, بڑا بہترین کاروبار چل رہا سی, بس پتہ نہیں کی انہوں مت پہ یہ دوجا ویاہ کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے خاندان برباد, دکان بند, بچوں میں لڑائیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پٹھی مت
یعنی الٹی فکر، بیوقوفانہ سوچ، پرورٹڈ خیالات، یہ قوموں کو برباد کر دیتی ہیں، قوموں کی تقدیروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ باقی عید کا دن ہے، آپ کو زیادہ لمبا نہیں رکھیں گے، سلمان صاحب بھی ڈانٹ رہے ہیں، سارے بھی کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے جان دے ہو، حالانکہ ابھی ادھر عید نہیں ہے، ابھی عصر کی وقت ہے یہاں پہ اور بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، ابھی بھی میں روزے کی حالت میں ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ کی اچھی گزرے عید۔ مشکل وقت ہے میں جانتا ہوں، لیکن آپ خوشی بھی منائیں، بچوں کا خیال بھی رکھیں، سب کچھ کریں آپ، لیکن آپ نے یہ کاز نہیں بھولنا، دعا اور یہ جو فکر ہوتی ہے نا، بار بار تکرار کرنا آپس میں نجی محفل میں کہ یار اتنے روزے، اتنی نمازیں، اتنی دعا کی میں نے اتنی زکوٰۃ بھجوائی فلسطین، میں نے اتنے وہ کیا اپنا ایران کے لیے، اور وہ میں پروٹیسٹ میں گیا، اور وہ سب، یہ سب از ناٹ نتھنگ، یہ جمع ہوتی رہتی ہیں اللہ کے حضور، اور ایک دن اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا ہماری قوم کا۔ تو دعا کرتے رہیں، ہمیں بھی یاد کیجیے گا، ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔